لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. آغاز کلام سے پہلے ان عزیز بچوں اور نوجوانوں کو ان زحمات پر مبارکباد پیش کرنا میرے ذمہ داریوں میں شامل ہے، جو انہوں نے اس عظیم الشان مقدس اجتماع کے لیے برداشت کی ہے۔ پروردگار ان کے توفیقات کو برقرار رکھے اور ان توفیقات میں اضافہ بھی فرمائے۔ یہ موضوع جس کو سننے کے لیے آپ حضرات اس مقام پر جمع ہوئے ہیں، ہر سال آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ اس موضوع کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق اس صاحب مناسبت سے ہے جس کا جشن ولادت منانے کے لیے یا جس کی یاد کا جشن منانے کے لیے آپ حضرات اس مقام پر جمع ہوتے ہیں، اور دوسرے حصے کا تعلق خود ان افراد سے ہے، ان حضرات سے ہے جو اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں اور مخصوص جذبات کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ جہاں تک مسئلے کے پہلے حصے کا تعلق ہے، نوجوانوں کی اس جماعت نے اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے رسالے کے ذریعے، اپنے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کے ذریعے اور مختلف مقامات پر اجتماعات کے ذریعے شاید قوم کی ایک بڑی تعداد کو اس ہستی کے تعارف سے آشنا بنا دیا ہے جس کے لیے یہ مقدس اجتماع منعقد ہوتا ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کے اور موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کے وجود مقدس کا تعلق ہے، یہ مسئلہ عالم اسلام کا متفق علیہ مسئلہ ہے، جس پر سوائے جاہلوں کے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہیں نہ اپنی حدیثوں کی خبر ہے، نہ اپنی تاریخ سے آشنا ہیں، نہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں انہوں نے کچھ پڑھا ہے، وہ تو کسی طرح کی کوئی بات بھی کہہ سکتے ہیں، مگر جن لوگوں نے حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے اسلامی معلومات حاصل کیے ہیں اور جو اسلامیات کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ وجود مہدی سرکار دو عالم کے دور سے ان مسلمات میں تھا جن کا انکار کرنے والا نہیں پیدا ہوا، بلکہ اس سے غلط فائدہ اٹھانے والے پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی تازہ ترین جو بات مجھے آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے، عالم اسلام کا مشہور و معروف ملک ہے جس کو دور قدیم میں ملک حجاز کہا جاتا تھا،
اور اب ایک خاندان کے نام پر اسے سعودی عرب کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو اسلامی یونیورسٹی قائم ہے اس کی طرف سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے جو در حقیقت اس ادارے کا، اس دانشگاہ کا ترجمان ہے۔ اس رسالے میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا کہ آیا وجود مہدی یا مسئلہ مہدی یہ کسی قوم کی ایجاد ہے، کسی قوم نے اپنی تسکین نفس کے لیے یہ مسئلہ بنا لیا ہے، یا اس مسئلے کا اسلام سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اور نتیجے میں دو عظیم شخصیتیں، یونیورسٹی کے سربراہ عبدالعزیز بن باز، انہوں نے یہ کہا کہ اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مہدی عالم اسلام کا ایک مسلم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں اتنی متواتر حدیثیں پائی جاتی ہیں جن کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس حقیقت کی تفصیلات میں جاتے ہوئے اسی دانشگاہ، اسی یونیورسٹی کے استاد عبد المحسن عباد، انہوں نے کہا کہ میرے مطالعات کی روشنی میں صحابہ کرام اور صحابیات میں 26 افراد ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم سے مسئلہ مہدی کے روایات کو نقل کیا ہے، جن میں خلفاء اسلام میں حضرت عثمان کا نام آتا ہے، اس کے بعد حضرت علی کا نام آتا ہے، اور دیگر صحابہ میں طلحہ کا نام بھی شامل ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کا نام شامل ہے، عمار یاسر کا نام شامل ہے، انس بن مالک کا نام شامل ہے، اور صحابیات میں دو شخصیتیں ہیں، جناب ام سلمہ اور جناب ام حبیبہ زوجہ پیغمبر اسلام۔ 26 افراد ہیں اصحاب اور صحابیات میں جنہوں نے سرکار دو عالم سے مسئلہ مہدی سے متعلق روایات کو نقل کیا ہے۔ جس روایت کو پیغمبر سے نقل کرنے والے 2-3 بھی مل جائیں، وہ روایت عالم اسلام میں اہمیت پیدا کر لیتی ہے۔ یہ جائے کہ جس کے نقل کرنے والے 26 اصحاب اور صحابیات پیغمبر ہوں، اگر اس پر بھی مسلمان اعتبار نہ کرے گا تو پھر دنیا کی کس حقیقت پر اعتبار کرے گا؟ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ایک ہی طبقے کی ہوتی کہ پیغمبر اسلام سے اصحاب کرام نے نقل کیا اور اس کے بعد یہ روایات درمیان سے غائب ہو گئیں اور عالم اسلام کی کتابوں میں ان روایات کو جگہ نہیں ملی، تو شاید روایات کا اعتبار کمزور ہو جاتا۔ لیکن بعد میں جن لوگوں نے ان روایات کو اپنے اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، ان میں 38 افراد ہیں جو عالم اسلام کے معتبر محدثین ہیں، جن کے روایات صحاح میں ہیں، جن کی روایات مسانید میں ہیں، جن کی روایات پر عالم اسلام کے روایاتی دنیا کا دار و مدار ہے۔ یہ تمام افراد وہ ہیں جنہوں نے ان روایات کو آگے چل کر کتابوں میں نقل کیا، حدیثوں کے مجموعوں میں محفوظ کیا، اور وہ سلسلہ آج تک یوں ہی برقرار ہے۔ روایتیں سلامت ہیں، راوی دنیا سے چلے گئے مگر روایتیں کہیں نہیں گئیں، عالم اسلام میں ساری روایتیں محفوظ ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ نہ کسی فرقے کی ایجاد ہے، نہ کسی طبقے کی ایجاد ہے، نہ کوئی وہمی خیال ہے، نہ کوئی تصور ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے عالم اسلام کی جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ آپ جو بات میں گزارش کر رہا ہوں اسے آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں اور اس پر غور بھی کریں۔ آج وہ دنیا یا اس دنیا کا وہ خطہ جو مذہب کی ہر حقیقت کے انکار کرنے پر تلا ہوا ہے، جو آثار مذہب کو مٹانے پر سارا زور صرف کر رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ تصور پیدا کہاں سے ہوا، یہ مسئلہ ذہن میں کیوں آیا، اور ان حقیقتوں کا اتنی آسانی سے اقرار کیوں کر لیا گیا۔ روزے گرائے جا سکتے ہیں، آثار مٹائے جا سکتے ہیں، مسجدیں منہدم کی جا سکتی ہیں، مقبرے مٹائے جا سکتے ہیں، مگر وجود مہدی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شاید اس کا ایک راز یہ بھی ہو کہ جن افراد دنیا میں نہیں رہ گئے ان کے آثار کو مٹایا جا سکتا ہے، مگر جو زندہ سلامت موجود ہے اس کے اثر کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ ایک مختصر سی تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، اور باقی حصہ
شاید خاتم کلام میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن چونکہ میرے سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور شاید پس پردہ خواتین بھی اس بیان کو سن رہی ہیں، لہذا میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں کہ ہماری آپ کی ذمہ داری نہ تنہا یہاں آ کے بیٹھ جانے پر ختم ہونے والی ہے اور نہ سن لینے پر تمام ہونے والی ہے، نہ پلٹ کے گھر جا کے آرام کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہونے والی ہے۔ سرکار دو عالم نے امت اسلامیہ سے جن باتوں کا مطالبہ کیا ہے ان میں سب سے اہم مطالبہ ہے اس دور کا انتظار جو عالم اسلام کے لیے وسعت کا دور ہو، راحت کا دور ہو، سکون اور اطمینان کا دور ہو۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے اعمال میں بہترین عمل، سب سے اچھا عمل میری امت کے اعمال میں یہ عمل ہے کہ انتظار کیا جائے اس دور وسعت کا، اس دور سکون و اطمینان کا، اس دور راحت و آرام کا جس کو ہم اور آپ دور ظہور کہتے ہیں۔ میں نے اس کے پہلے مختلف مقامات پر اپنی تقریروں میں جو باتیں گزارش کی ہیں انہیں آپ حضرات اگر فراہم کر لیں گے تو سلسلہ کرام مسلسل ہو جائے گا، ان کے دہرانے کا اب کوئی موقع نہیں ہے۔ ایک بات یہ گزارش کرنا ہے کہ جہاں تک انتظار مہدی کا تعلق ہے پوری دنیا اسلام اس کی منتظر ہے، چاہے اس کے منظر عام پر آنے کی منتظر ہو اور چاہے اس کے پیدا ہونے کی منتظر ہو۔ توجہ فرمائیں گے، یعنی یہ طے شدہ بات ہے کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اتنا فرق ضرور پایا جاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر وہ دنیا میں آ چکے، ایک وقت آنے والا ہے جب سامنے بھی آ جائیں گے۔ بعض مسلمانوں کے عقیدے کی بنیاد پر وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے والے ہیں، لیکن چونکہ یہ طے ہے کہ پیدا ہونے والے ہیں لہذا انتظار تو بہرحال انہیں بھی کرنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی انتظار کس بات کا ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اصل انتظار میں فرق نہیں ہو سکتا، چاہے انتظار ظہور کا کیا جائے چاہے انتظار ولادت کا کیا جائے، بہرحال انتظار کا مسئلہ عالم اسلام کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے۔ لیکن عزیزو دونوں کے فرق کو آپ محسوس کریں تاکہ مسلمانوں سے اس موضوع پر تھوڑی دیر میرے عزیز بچے اور نوجوان گفتگو کر سکیں۔ اگر انتظار کا تعلق کسی موجود انسان کے ظہور سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس وقت سامنے آ جائے گا اسی وقت سے کام شروع ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں گے، ایک انسان چاہے وہ 1100 سال پہلے دنیا میں آیا ہو چاہے اس سے زیادہ یا اس سے کم، لیکن اگر ایک انسان موجود ہے اور وہ پردے میں ہے کسی مصلحت کی بنا پر، مشیت خدا کی بنا پر سامنے نہیں آتا تو وہ انسان بظاہر کام کرنے کے لائق ہے، وہ انسان عمل کرنے کے لائق ہے، وہ انسان انقلاب پیدا کرنے کے قابل ہے، وہ انسان ظلم و جور کو مٹانے کے لائق ہے۔ ابھی سامنے نہیں آتا، جب آئے گا کام شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہ انسان اگر پیدا ہونے والا ہے تو جو ولادت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں اتنا سکون بھی ہوگا کہ پیدا ہونے کے بعد تو کسی نے کبھی کام نہیں شروع کیا، وہی کیسے شروع کر دے گا؟ تو جس دن یہ معلوم ہو جائے گا اب آ گئے ہیں، 4 برس کے بعد کچھ کرنے کے لائق ہوں گے، 8 برس کے بعد قیادت کریں گے، 15 سال کے بعد اٹھیں گے، 20 سال کے بعد انقلاب پیدا کریں گے، تو کم سے کم آنے کے بعد بھی 10-15 سال تو آرام کا وقت مل جائے گا۔ اس لیے کہ جن انبیاء کرام نے گہوارے سے یا گودیوں سے اپنے عہدے کا اعلان کیا ہے انہوں نے بھی عہدے کا اعلان کیا ہے، کام نہیں شروع کیا ہے۔ عیسیٰ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ کہہ رہے تھے مگر انہوں نے کار نبوت شروع نہیں کیا ہے۔ یحییٰ صاحب کتاب ہو گئے تھے مگر کار نبوت شروع نہیں ہوا ہے۔ کام شروع کرنے کے لیے بہرحال ایک وقت درکار ہے۔ عزیزو کسی آنے والے کی ولادت کا عقیدہ امت کو عمل پر آمادہ کرنے کے بجائے عمل کی طرف سے غافل بنا دینے کا ذریعہ ہے، رفتار عمل کو سست بنا دینے کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ قوموں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں آرام سے بیٹھے رہو، جب پیدا ہو جائے گا تو دیکھا جائے گا، جتنے دن میں وہ کام کرنے کے لائق ہوگا یا اسے مٹا لیں گے یا اپنے کو درست بنا لیں گے۔
اور سرکار دو عالم نے جو اس حقیقت کا اعلان نہ کیا کہ وہ کب آنے والا ہے، کبھی مرضی خدا کا نام لیا، کبھی اذن خدا کا نام لیا، اسی لیے تاکہ انسان کو ہر آن یہ اندیشہ رہے کہ کسی وقت یہ پردہ درمیان سے ہٹ سکتا ہے۔ عقیدہ ولادت رفتار عمل کو سست بنانے کا ذریعہ ہے، عقیدہ ظہور رفتار عمل کو تیز بنانے کا ذریعہ ہے۔ امت سے پوچھو کہ قوموں کو باعمل بنانا ہے یا بے عمل بنانا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ وسلم۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، اور میرے عزیزو دوسرا مسئلہ جو اس سے زیادہ سنگین ہے اور جس کے لیے ذرا تھوڑی دیر گہرائی میں جا کے ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جس مہدی کے بارے میں بتایا، میں نے عرض کیا وہ تفصیلات آپ کتابوں میں، رسالوں میں، مضامین میں پڑھ چکے ہیں، جس کی نشاندہی بھی حضور نے کر دی۔ وہ الطاسع من ذریۃ الحسین، وہ اولاد حسین کا نواں انسان ہوگا، وہ جس کے بارے میں روایات میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں وہ منظر عام پر آ گیا۔ نسل حسین ہر ایک کو معلوم ہے، اولاد حسین ہر ایک کو معلوم ہے، اولاد حسین کا نواں کون ہوگا وہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ آنے والا آ چکا، جب منظر عام پر آئے گا اگر کسی کو یقین نہیں آئے گا، کمالات کا مطالبہ کرے گا، کرامات کا تقاضا کرے گا، معجزات کا مطالبہ کرے گا، جیسے اس کے پہلے والوں کو مانا ہے۔ کرامات و کمالات دیکھنے کے بعد اگر وہ اپنے کرامات و کمالات سے اپنے منصب کا اثبات کر دے گا مان لیں گے، اگر نہیں ثابت کر سکے گا تو آنکھ بند کر کے نہ کبھی ایمان لائے ہیں اور نہ کبھی ایمان لے آئیں گے۔ لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ ایک انسان اولاد حسین کا نواں انسان تھا جو اس دنیا میں آ چکا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پیدا ہونے والا، کوئی پیدا ہونے والا ہے، توجہ، کوئی دنیا میں پیدا ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی روایتیں پیغمبر اسلام سے مہدی کی تشخیص کے بارے میں نقل کی گئی وہ ساری روایتیں سب غلط ہو چکی ہیں، اس لیے کہ اب نہ ذریت فاطمہ میں کوئی نواں آنے والا ہے، نہ ذریت حسین میں، نہ اولاد پیغمبر میں، اب تو کوئی پیدا ہونے والا ہوگا، پیدا ہوگا۔ تو اگر جتنی روایتیں پیغمبر اسلام نے اس مہدی کو طے کرنے کے لیے بیان کی ہیں ان ساری روایتوں کو معطل، بیکار اور غلط قرار دے دیا جائے اور اس کے بعد انتظار کیا جائے کہ ایک پیدا ہونے والا ہے، تو اس کے معنی ہے، میری گستاخی کو معاف کریں گے، اس کے معنی ہے کہ ایک ایسا بے اسم و رسم انسان پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی نشاندہی نہیں، جس کی کوئی علامت نہیں، جس کی کوئی نشانی نہیں، نہ خاندان طے ہے، نہ نسل طے ہے، نہ ذریت طے ہے، نہ آبا و اجداد طے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ان ساری روایتوں کا انکار کر دیا گیا اور ایک پیدا ہونے والا ہے تو جس دن چاہے گا کوئی مشرق سے آواز دے گا میں ہوں، کوئی مغرب سے کہے گا میں ہوں، یہ باپ کہے گا یہ میرا بیٹا آ گیا، وہ باپ کہے گا میرا بیٹا آ گیا۔ ان ساری روایتوں کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یہی نہ طے ہونے پائے گا کہ جو پیدا ہوا یہ واقعا مہدی ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہی طے کرنا انسان کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آنے والا ہے، کس خطے زمین میں، کس خاندان میں، کس نسل میں، کس جگہ پر، کسی کو نہ معلوم ہو سکے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قوم کو ایک ایسے اندھیرے میں ڈال دیا جائے کہ جس سے اصلاح عالم کا انتظار کیا جا رہا ہے اسی کی ذات کو موضوع اختلاف اور موضوع انتشار بنا دیا جائے۔ یہ دو باتیں بڑی اہم تھی جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں۔ اب اس کے بعد آخری بات جو عرض کرنا ہے اور وہی ہمارے آپ کے توجہ کی بات ہے، حضور نے فرمایا، ائمہ معصومین نے دہرایا، جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو آنے والا آئے گا اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس سلسلے میں ایک پہلے تمہیدی فقرہ آپ ذہن میں محفوظ کریں، اور وہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین کے ادوار میں شاید ابتدائی دور کے بعد کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے کے افراد نے اپنے دور کے امام کے پاس آ کے یہ فریاد نہ کی ہو کہ حضور اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ اس دنیا کے ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد کوئی اٹھے گا عدل و انصاف قائم کرنے والا، تو دنیا تو ظلم و جور سے بھر گئی، اب وہ کیوں نہیں اٹھتا ہے؟
حد یہ ہے کہ متعدد روایات ہیں کہ آنے والے افراد نے خود اپنے دور کے امام سے کہا کہ حضور دنیا تو ظلم و جور سے بھر گئی، جہاں دیکھو ظلم ہے، جہاں دیکھو جور ہے، جہاں دیکھو ستم ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہی وہ قائم ہوں جو انصاف قائم کرنے والے ہیں، تو بھی حضور اٹھ کھڑے ہوں، اس لیے کہ ظاہر آپ کا اٹھنا موقوف تھا کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے، اور دنیا تو ظلم و جور سے بھر چکی ہے، لہذا آپ قیام فرمائیں۔ ہر امام کے پاس لوگوں نے آ کے یہی فریاد کی، اور بے نے یہی فریاد ہے جو آج دنیا کے ہر گوشے میں سنی جا رہی ہے۔ جو مومن ذرا پریشان ہوا کہ لے دنیا تو ظلم و جور سے بھر گئی ہے، یعنی ابھی تک کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا کے ظلم و جور سے بھر جانے کے معنی کیا ہیں، دنیا کے ظلم و ستم سے بھر جانے کے معنی کیا ہیں۔ میں ایک ہی لفظ گزارش کروں گا، مجھ سے جب کوئی آدمی سوال کرتا ہے تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے تو فی الحال آپ کا بھی یہی جواب ہوگا۔ جب بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ساری دنیا تو ظلم و جور سے بھر گئی، مشرق کا حال دیکھیے، مغرب کا حال دیکھیے، عالم اسلام کو دیکھیے، عالم کفر کو دیکھیے، مکہ مدینے کو دیکھیے، عراق کو دیکھیے، ساری دنیا کو دیکھیے، ہر جگہ ظلم و ستم پایا جاتا ہے، دنیا تو ظلم و جور سے بھر گئی، اب مولا کب آئیں گے؟ تو میں ایک ہی لفظ کہا کرتا ہوں، آپ کا یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ ابھی ظلم و جور سے نہیں بھری، کہ کم سے کم آپ جیسے کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جن میں یہ احساس ہے کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں ستم ہو رہا ہے، اس وقت سے ڈرو، اس وقت کا احساس پیدا کرو جب یہ احساس بھی لوگوں کے درمیان مردہ ہونے لگے، ظلم ہونے لگے اور احساس ظلم مٹ جائے، ستم ہونے لگے اور احساس ستم مٹ جائے، کہ ظالم کو خود احساس نہ پیدا ہونے پائے کہ میں خود کتنا بڑا ظالم ہوں۔ اور یہ دھیرے دھیرے کمزوری امت اسلامیہ میں یا پیدا ہو چکی ہے یا پیدا ہو رہی ہے کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، احساس ظلم گھٹتا جا رہا ہے۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ برا نہ مانیں گے تو میں 2-3 مثالیں گزارش کروں تاکہ آپ جب باہر نکلیں تو تجربہ کریں میری اس بات کا اور اس حقیقت کا جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے اور احساس ظلم گھٹتا جا رہا ہے۔ صبح کا ہنگام آیا، ماں نے 6 بجے بچے کا شانہ ہلایا، اٹھو۔ بچہ نیند میں غافل ہے، اس کی حالت خراب ہے، وہ سونا چاہتا ہے، ٹھنڈی ہوا پا کے آرام کرنا چاہتا ہے، رات کو ٹی وی دیکھ کے دیر میں سویا ہے، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہے، مگر ماں نے جبرن قہرن زور دے کے بچے کو جھنجھوڑ کے اٹھا کے بٹھا دیا۔ کاہے کے لیے اٹھایا ہے؟ اسکول جاؤ، جاہل رہ جاؤ گے، کمائے گا کون؟ بڑھاپے میں ہم کھائیں گے کیا؟ میں نہیں جانتا کہ یہ بچے کے حق میں رحم و کرم ہے یا ظلم و ستم ہے، انشاءاللہ رحم و کرم ہی ہوگا، انشاءاللہ یہ مہربانی ہی ہوگی جو ماں نے اپنی اولاد کے ساتھ کی ہے یا باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کی ہے۔ اٹھا دیا۔ میں نے دوشنبے کے دن یہی منظر دیکھا، منگل کے دن یہی منظر دیکھا، بدھ کے دن یہی حال دیکھا، جمعرات کو یہی دیکھا، جمعے کو یہی دیکھا، سنیچر کو یہی دیکھا۔ اب جو اتوار کا دن آیا تو ایک اور باہر کا آدمی چاہیے جو پہلے جگانے والوں کو جگائے، ایک محلے کا آدمی چاہیے، کوئی خاتون آ کے اس ماں کو جگائیں جو 6 دن تک اولاد کو جگا رہی تھی، کوئی بزرگوار آ کے اس باپ کو جگائیں جو 6 دن تک بیٹے کو زبردستی کھینچ کے بستر سے اٹھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ 6 دن تک بچے کو جبرن قہرن اٹھا دینا اور 7ویں دن اسے آرام سے سونے دینا، یہ اولاد کے حق میں ظلم نہیں ہے تو کیا کوئی مہربانی ہے؟ یعنی دنیا کمانے کے وقت آئے تو بے رحمی سے اٹھا دیا جائے، عبادت پروردگار کے وقت آئے تو بچے کو سلا دیا جائے، یہ اپنی اولاد کے مستقبل پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اولاد پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، اولاد کوئی ٹیکسی نہیں ہے، اولاد کوئی بس نہیں ہے، اولاد اولاد ہے۔ اگر کلیسے آتش جہنم میں جلنا پڑا تو باپ کو کیسے آرام ملے گا جو اپنی اولاد کو جلتا ہوا دیکھے گا؟ ماں کو کیسے سکون ملے گا جو اپنی اولاد کو آتش جہنم میں دیکھے گی؟ یہ کیا، یہ کیوں اتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا؟ یہ اولاد کے حق میں ظلم ہے کہ ماں باپ اس کی دنیا کو بنانا چاہتے ہیں مگر اس کے دین کو نہیں بنانا چاہتے،
اسے دنیا دار بنانا چاہتے ہیں اور اسے دیندار نہیں بنانا چاہتے، بلکہ اگر آپ ذرا گہرائی میں چلے جائیں تو میں وہ لفظ جو نہیں کہنا چاہتا ہوں شاید وہ بھی صادق آ جائے، یعنی یہ دنیا کی اہمیت کا اظہار بھی ہے اور دین کی بے وقعتی کا اعلان بھی ہے۔ دنیا اس قابل ہے کہ جس پر نیندیں قربان کی جائیں، دنیا اس قابل ہے کہ جس پر آرام قربان کیا جائے، اسکول اس لائق ہے کہ اس پر راحتیں قربان کر دی جائیں، عبادت خدا اس قابل نہیں ہے کہ اس پر نیند قربان کر دی جائے۔ یہ خیر العمل کہنے والے ان سے اچھے تو انہی کے نعرے ہیں۔ جو کم سے کم نماز کو کسی نہ کسی کام سے صحیح ہم کہہ کے اٹھا تو لیتے ہیں۔ غور فرمانے آپ، یہ اپنی اولاد کے حق میں ظلم ہے جو ماں باپ کی طرف سے روزانہ ہوتا رہتا ہے، لیکن نہ ماں کو احساس پیدا ہوتا ہے نہ باپ کو احساس پیدا ہوتا ہے۔ باپ گھر سے نکلا، جا رہے ہیں دعوت میں، اگر کسی نے کہہ دیا بچوں کو بھی لے کے آئیے گا، ان کو گود میں لیا، ان کی انگلی پکڑی، ان کو گاڑی میں بٹھایا، ان کو اسکوٹر میں آگے بٹھایا، ان کو پیچھے بٹھایا، سارا نصاب خاندان جا رہا ہے، اور جیسے مسجد جانے کا ارادہ کیا بچے نے کہا پاپا ہم بھی چلیں گے، کہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ کہیں مجلس میں جانے کا ارادہ کیا بچہ مچل کے ہم بھی چلیں گے، تمہارا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی دنیا داری کے جتنے کام ہیں اس میں سارے خاندان کو جانا چاہیے، اور مذہب کے جتنے کام ہیں اس میں خالی بڈھوں کو جانا چاہیے، ضعیفوں کو جانا چاہیے، جو اللہ سے قریب ہو گئے ہیں، ذرا سی اور کسر باقی رہ گئی ہے بالکل ہی قریب ہو جائیں گے۔ قربتاً اللہ کی نیت انہی کو زیب دیتی ہے جو 70-75 تک پہنچ گئے ہیں، ذرا 2 رکعت کا زور لگائیں گے بالکل ہی قریب ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے اولاد کی دیانت پر ظلم ہے، اپنے اولاد کے دین پر ظلم ہے، اپنے اولاد کے مستقبل پر ظلم ہے، اور یہ وہ مظالم ہیں کہ جن کا احساس ہم میں نہیں پایا جاتا۔ اتنی باتیں تو میں نے بچوں کے بارے میں کہی ہیں، اب ایک بات الٹ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال فی الحال یہ وعدہ کیے کہ برا نہیں مانیں گے، بعد میں جا کے گھر جو چاہے فیصلہ کر لیجیے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو پورے معاشرے پر منطبق ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ اس کی نزاکت کو پہچانیں تاکہ میرے سامعین کو، محترم سامعین کو یہ احساس پیدا ہو کہ ظلم و جور سے بھرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں یہ احساس بھی پیدا ہو جائے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ظلم سے بھرنے میں ہمارا خود بھی ہاتھ ہو، لیکن اس کے بعد بھی ہم کو احساس نہ پیدا ہو کہ یہ دنیا ظلم سے بھر رہی ہے۔ ایک انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، سال بھر 2 سال 3 سال کا بچہ ہوا جو ماں کے زیر سایہ پرورش پا رہا تھا۔ ماں مشقت سے، محنت سے، راتوں کو جاگ کے، آرام کو ترک کر کے اپنے بچے کی پرورش کر رہی تھی۔ بچہ 3 سال کا ہوا، 4 سال کا ہوا، اور اچانک ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری طرف متوجہ ہے، اچانک ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ جب ماں نہ رہ گئی تو ساری ذمہ داری باپ کے سر آ گئی۔ اب یہ بیک وقت باپ بھی ہے اور یہی ماں بھی ہے۔ ماں کا پیار بھی اسی کو دینا ہے، باپ کی شفقت بھی اولاد کے حوالے اسی کو کرنا ہے۔ مشقتوں سے پالا جو اس کا کام نہیں ہے، یہ کام ماں کا ہے، لیکن کیا کرے جب ماں نہیں رہ گئی ہے تو اسے پالنا ہے۔ اپنا آرام چھوڑا، دفتر میں جائے، گھر آئے، بچوں کو دیکھتا رہے، کاروبار میں جائے، پلٹ کے آئے، بچوں کو دیکھتا رہے، نہ دن کا سکون نہ رات کا آرام۔ ساری زندگی کا سکون کٹ دیا کسی اولاد کی خاطر تاکہ میرا بچہ پل جائے۔ بچہ 15 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا۔ اب بچے نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ باپ سے تقاضا کرنا شروع کیا، اب ہمارا گھر آباد ہونا چاہیے، ہمارا گھر آباد ہونا چاہیے۔ باپ نے اس کا بھی انتظام کر دیا، بہترین شریف خاندان کی شریف عورت کو تلاش کیا اور بچے کے سکون زندگی کا انتظام کر دیا۔ کل ماں بن کے اپنی اولاد کو پالا، زحمتیں برداشت کر کے پرورش کی تاکہ میرا بچہ پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد جو زندگی کے تقاضے بڑھے تو دوسرا انتظام کیا تاکہ بچے کے سکون زندگی میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ جب سارے کام تمام ہو گئے، پرورش ہو گئی، تربیت ہو گئی، تعلیم مکمل ہو گئی، جوان ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، سکون زندگی کا سارا انتظام ہو گیا، اب باپ نے سوچا کہ اس آخری وقت میں ہم بھی کچھ اپنے سکون زندگی کا انتظام کریں، اس لیے کہ بہو
برخوردار کے ساتھ چلی گئی، اب میرے گھر میں کون دیکھنے والا ہوگا، کون کھانا پکانے والا ہوگا، کون گھر کا انتظام کرنے والا ہوگا، کون گھر کا سنبھالنے والا ہوگا، کون میری دیکھ بھال کرنے والا ہوگا؟ اس سے تو بہتر ہے کہ اسپتال کی نامحرم نرسوں سے علاج کرایا جائے۔ اگر گھر کے اندر کوئی محرم ہو جو اس بڑھاپے میں یا اس ضعیفی میں یا اس عمر میں کوئی خدمت کر سکے، دیکھ بھال کر سکے، جیسے بچے کو خیال پیدا ہوا، سب سے پہلی صدائے احتجاج اس نالائق بیٹے کی طرف سے اٹھتی ہے جس کے لیے باپ ماں بنا تھا۔ ہم اپنی ماں کے بعد کسی ماں کو برداشت نہیں کریں گے، یعنی تمہاری جتنی زندگی پریشانی میں گزر گئی وہ گزر گئی، باقی جو بچی ہے اس کو بھی گزر جانا چاہیے۔ تمہارے مقدر میں راحت نہیں ہے، تمہارے مقدر میں آرام نہیں ہے۔ جس نے اپنا سارا آرام اولاد کے لیے تج دیا تھا، اولاد کے لیے قربان کر دیا تھا، اولاد اس کی زندگی کے سکون کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور اگر کہیں اتفاق سے اولاد برداشت کر لے تو سارا معاشرہ غیرت دلائے گا۔ بابا کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ بابا کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسری عورت آئے گی تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی؟ یعنی سارا معاشرہ مل کے اس غریب پر ظلم کرنا چاہتا ہے جس نے اب اولاد کی تربیت میں کوئی دقیقہ زحمت برداشت کرنے کا اٹھا نہیں رکھا تھا۔ عزیزو، اگر سارے سماج میں اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرے میں ظلم رائج ہے، معاشرے میں ظلم رائج ہو رہا ہے، اور احساس ظلم مٹتا جا رہا ہے۔ جس کو حقیقتاً ظلم کہا جاتا ہے اس کا نام غیرت ہے، اس کا نام حیا ہے، اس کا نام شرافت ہے۔ کل والے بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد اس کا نام غیرت رکھا کرتے تھے، اس کا نام شرافت رکھا کرتے تھے۔ کل بھی ایک ظلم ہو رہا تھا، آج بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اگر دنیا میں اتنے اقسام کے ظلم ہو رہے ہیں تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر کہیں کوئی ظلم کو مٹانے والا آ گیا، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں آپ، اگر دنیا میں اتنے قسم کے ظلم و ستم پائے جاتے ہیں تو اگر پردہ ہٹا کے کوئی ظلم کو مٹانے والا آ گیا تو کیا خالی حکومتوں کے تاج سروں سے اتارے گا؟ کیا زیر قدم تک کھینچے جائیں گے؟ کیا اقلیمیں ختم کی جائیں گی؟ کیا سلطنتوں کا خاتمہ کیا جائے گا؟ اگر مقصد یہ ہے کہ ظلم و ستم کو مٹا دیا جائے، افراد کا ظلم ہوگا اس کا بھی علاج کیا جائے گا، جماعتوں کا ظلم ہوگا اس کا علاج کیا جائے گا، ملکوں کا ظلم ہوگا اس کا علاج کیا جائے گا۔ لہذا اگر واقعاً اس آنے والے کا انتظار کرنا ہے جو ظلم کا مٹانے والا ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ اپنے ظلم زندگی سے ظلم کو ہٹاؤ تاکہ جب آ جائے تو اس کے ساتھ چلنے کا حوصلہ پیدا ہو، مقابلے پر کھڑے ہونے کا خیال نہ پیدا ہو۔ وہ ہمیں اپنے اصحاب میں، انصار میں، اپنے خادموں میں اور غلاموں میں شامل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کردہ وہ ذوالفقار ان کی گردن پر چل جائے جنہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ گفتگو کا دوسرا مرحلہ اور آخری بات، اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے محسوس کر سکیں کہ آنے والا کتنی بڑی ذمہ داری لے کے آ رہا ہے۔ اسے میں نہایت ہی مختصر طریقے سے سمیٹ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ظلم کے مقابلے میں 3 طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں 3 طرح کے عمل ہو سکتے ہیں۔ ایک ذمہ داری ہر بشر کی ہے کہ ظلم سے بیزار رہے، اور یہ بات وہ ہے جس کے لیے نہ کسی مذہب کا کام ہے نہ کسی عقیدے کا کام ہے، یہ بات انسانی فطرت میں پائی جاتی ہے، مگر ذرا فرق کے ساتھ۔ ہر انسان فطری طور پر ظلم سے بیزار ہوتا ہے، ظلم سے متنفر ہوتا ہے۔ یہ صلاحیت پیدا کرنے والے نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ جب اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے تو فطرت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، اور جب خود ظلم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے تو فطرت پر مصلحت کا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، ورنہ اندر وہ جذبہ باقی ہے کہ انسان ظلم سے فطرتاً بیزار ہے۔ بنانے والے نے بنایا ہی ایسا ہے کہ انسان کے اندر ظلم سے بیزاری ہو، ظلم سے نفرت ہو، یہ فطری مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جب ظلم کا سامنا کرنے کا وقت آتا ہے تو 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ان کو 3-4 منٹ میں آپ سن لیں اور میں آپ کی زحمت تمام کروں، اس لیے کہ اس کے بعد اور دوسرے پروگرام بھی ہیں، میں دوسروں کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تقریر ہی بعد میں آنے والوں پر ظلم ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔
ایک ذمہ داری ہے ظلم کے خلاف اعلان نفرت، احساس نفرت نہیں، احساس نفرت تو ہر ایک کے دل میں پایا جاتا ہے، وہ بنانے والے نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اندر سے ظلم سے بیدار رہے گا۔ پہلی ذمہ داری ہے ظلم کے خلاف اعلان نفرت، چاہے کسی مرحلے پر ہو، کسی انداز سے ہو، جس کا نام شریعت نے رکھا ہے نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا۔ جس شریعت نے ہر برائی سے روکنے کو مسلمان کی ذمہ داری قرار دیا ہے، ظلم سے بڑی دنیا میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل گزارش کرتا، لیکن اجمالاً اشارہ کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ اتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں۔ جس علاقے کا آدمی میری بات نہ سمجھ سکے وہ اپنے علاقے کے عالم سے پوچھ لے گا، اور انشاءاللہ سب تائید کریں گے، مجھے اطمینان ہے کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ تو پہلا کام ہے نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے جس کا نام ہے ظلم، اور اس کی بہترین دلیل ہے، توجہ، بہترین دلیل ہے، جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں سب کسی نہ کسی موقع پر جائز ہو سکتی ہیں۔ باقی آپ کتابوں میں پڑھ لیجئے گا، میں تفصیل نہیں سناؤں گا۔ جتنی برائیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی مجبوری میں، جس کو پرانے زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے جب فاقوں سے وہ نوبت آ جائے کہ زندگی خطرے میں پڑ جائے تو مردار کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، ولی خدا کی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو غلط بیانی مباح ہو جاتی ہے، اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے تو تقیہ جائز ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ہر برائی کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے جب زندگی خطرے میں ہو، مذہب خطرے میں ہو، آبرو خطرے میں ہو، تو انسان کے لیے اتنی دیر کے واسطے اس برائی کی اجازت دے دی جاتی ہے جتنی دیر میں زندگی، آبرو یا وقار مذہب کا تحفظ کیا جا سکے۔ لیکن اس کائنات میں تنہا ایک برائی ہے جس کو کسی موقع پر بھی جائز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا نام ہے ظلم۔ کوئی لمحہ انسانی زندگی میں ایسا نہیں آ سکتا ہے جب شریعت کسی مرحلے پر ظلم کی اجازت دے دے، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے منکر اور سب سے بڑے جرم کا نام ہے ظلم۔ لہذا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ظلم ہوتے دیکھے روکے، سمجھائے۔ لیکن آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور نہیں پڑھا تو گھر جا کے پڑھ لیجئے گا، کہ جب مسئلہ نہی عن المنکر کا آتا ہے، برائیوں سے روکنے کا، تو وہاں یہ نوٹ لگا دیا جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ضرر کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو ظلم سے روکنے گئے، وہ ظلم سے روکا تو نہیں ہے، آپ جیسا شکار مل گیا تو ظلم میں ایک اضافہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قاتل تھا، جو مل گیا اس کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے سمجھایا، ارے بھائی قتل بہت بری بات ہے، مر جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کہلے پھر کیا کرے؟ کہا توبہ کر لو۔ اسے تلاش کیا کوئی ایسا عابد زاہد اللہ والا جس سے جا کے کہیں خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دے اور خدا توبہ قبول کر لے۔ ایک عابد زاہد کو ڈھونڈ نکالا، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، کہا بھائی یہ بتائیے کہ کیا میری توبہ خدا قبول کرے گا؟ کہا بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے؟ کہا میرا جرم یہ ہے کہ مجھے جو آدمی راستے میں مل جاتا ہے، اگر 4 پیسے بھی اس کے پاس ہوتے ہیں آج کی زبان میں، تو 4 پیسے لینے کے لیے میں اس کو مار دیتا ہوں۔ ارے تم آدمی کو قتل کرتے ہو؟ کہاں؟ کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والی۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ کم سے کم کہنے میں تو آئے گا کہ زلزلہ افغان تقریر تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ اس نے کہا کہ میرا تو کاروبار ہی ہے۔ کہا تو اب تک آپ نے کتنے آدمیوں کو صاف کر دیا؟ کہا 99 آدمی اب تک ہو چکے ہیں، مگر ایک بندے خدا نے بتایا کہ تمہاری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، تو میں آپ کے پاس آ گیا، آپ خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، شاید پروردگار میری توبہ کو قبول کر لے گا۔ انہیں غصہ آ گیا، کہا ہٹو یہاں سے، نکل جاؤ، دور ہو جاؤ، منحوس ملعون خبیث، تم نے اتنے آدمیوں کو مارا اور چاہتے ہو خدا توبہ قبول کر لے؟ کہا میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کہا بالکل نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ کیا واقعی مجھ کو جہنم میں جانا پڑے گا؟ کہا بالکل جانا پڑے گا، جہنم میں جانا ہوگا، آخری طبقے میں جانا ہوگا، ہمیشہ رہنا ہوگا، جلنا ہوگا، راکھ ہو جانا ہوگا۔ کہا جب جانا ہی ہوگا تو بھی سنچری پوری کر کے جائیں گے۔
لہذا وہ تو اپنے ظلم سے رکا نہیں ہے، ان کے اس موعظے نے، اس نصیحت نے ظلم میں ایک آدمی کا اور اضافہ کر دیا۔ اسی لیے فقہا نے کہا کہ جب بھی آپ لوگوں کو برائیوں سے روکیں تو ذرا ادھر نگاہ رکھیے گا، کہیں بیچارے کے نام عمل میں ایک اور برائی کا اضافہ نہ ہو جائے گا۔ ابھی تو خالی نماز نہیں پڑھتا تھا، چوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، معلوم قتل مومن بھی اس میں شامل ہو گیا۔ لہذا اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ پہلا مرحلہ، توجہ کریں گے، یہ پہلا مرحلہ ہے یا انسان کی ذمہ داری ہے کہ ظلم سے روکے، برائی سے روکے، مگر یہ دیکھ کے خطرہ تو نہیں ہے، کوئی قیامت تو نہیں آنے والی ہے، کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ ظلم سامنے آ جائے تو انسان ظلم سے ٹکرا جائے، چاہے مر ہی کیوں نہ جائے، چاہے قتل ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے زندگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو جائے، مگر خالی کہہ کے خاموش نہ ہو جائے، بلکہ ظلم کا باقاعدہ مقابلہ کرے، جو انجام ہونا ہے وہ ہو جائے۔ اے عزیزو، میں تقریر تمام کر رہا ہوں، جہاں تک ساری دنیا کے اللہ والوں کی ذمہ داری ہے وہ فقط یہ ہے کہ ظلم کا انکار کریں، ظلم پر ٹوکیں، ظلم سے نہیں کریں، ظلم سے روکیں، لیکن جب خطرہ سامنے آ جائے تو خاموش ہو جائیں۔ لیکن دوسری ذمہ داری وہ امتیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یا ظلم سے ٹکرا جانا ایک ذمہ داری ہے، یہ انبیاء کی ذمہ داری ہے، یہ مرسلین کی ذمہ داری ہے۔ موسیٰ، تمہارے پاس لشکر ہو چاہے نہ ہو، فرعون کے سامنے جاؤ۔ ابراہیم، تمہارے پاس فوج ہو یا نہ ہو، نمرود کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اے میرے نیک بندو، تم اٹھو، ظالموں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم جانتے ہیں کوئی آرے سے چیر دیا جائے گا، کوئی قتل کر دیا جائے گا، کسی کو ٹکڑے کر دیے جائیں گے، کوئی فنا کر دیا جائے گا، مگر ٹکرا جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عزیزو، متوجہ رہیں، تو امتیوں کی ذمہ داری ہے ظلم پر ٹوکنا، انبیاء اور اولیاء کی ذمہ داری ہے ظلم کو روکنا۔ چاہے کتنے ہی مصائب کیوں نہ آ جائیں، مگر ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ظلم کو روکنے کی آخری کوشش کرو، چاہے خود ہی قتل ہو جاؤ۔ اب تک جو ذمہ داریاں دیکھنے میں آئیں انبیاء کرام کے ہاں، اولیاء کے ہاں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش کروں، سرکار دو عالم کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے، پتھر کھائیے، مقابلہ کیجئے، کانٹوں پر چلیے، مقابلہ کیجئے، گالیاں کھائیے، مقابلہ کیجئے۔ مولا کائنات سے کہا گیا میدانوں میں جائیے، مقابلہ کیجئے۔ امام حسن سے کہا گیا زہر پینا پڑے پی لیجئے، مگر مقابلہ کیجئے۔ ائمہ سے کہا گیا ظلم سے ٹکرا جائیے، چاہے زندگیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اب تک سب کی ذمہ داری تھی ظلم سے ٹکرا جانا، ظلم کا مقابلہ کرنا، چاہے انجام میں قتل ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ لیکن اب جو آنے والا ہے اس کی تیسری ذمہ داری ہے ظلم سے ٹکرانا، ذمہ داری نہیں ہے، ظلم کے تختے کو الٹ دینا ذمہ داری ہے۔ نظام ظلم کو پلٹ دینا اس کی ذمہ داری ہے، یعنی وہ کام جو پروردگار نے نہ کسی کلمہ گو سے لیا، نہ کسی امتی سے لیا، نہ کسی مسلمان سے لیا، نہ کسی نبی سے لیا، نہ کسی رسول سے لیا، نہ کسی صاحب شریعت سے لیا، وہ کام پروردگار اس امت کے مہدی سے لینے والا ہے۔ تو مجھے ایک ہی فقرہ کہنا ہے، پروردگار یہ تو تیرا نظام ہے، جس سے جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی طاقت بھی دیتا ہے۔ مالک نے کہا یقیناً طاقت دوں گا، نبی کے گھر میں اسی لیے پیدا کیا ہے، علی کا وارث اسی لیے بنایا ہے، ذوالفقار اس کو اسی لیے دی ہے، حسین کے اولاد میں اسی لیے رکھا ہے۔ ساری طاقتیں ایک مرکز پر جمع ہو جائے گی، تب نظام ظلم کو الٹا جائے گا، نظام انصاف کو قائم کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھو۔ الہی الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بارہا جملہ مومنین و مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔